امن کا سفیر حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے سنیوں کا مان. امن کا سفیر حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے سنیوں کا مان. جیوے 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 میرا لدھیانوی جیوے 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 میرا لدھیانوی. جو سچ کے قافلے کا اعتبار ہے جو حق پرست ہے وفا شعار ہے جو ساری سنی قوم کا وقار ہے وہ جس کے رعب سے تو فرار ہے. امن کا سفیر حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے سنیوں کا مان. جیوے 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 میرا لدھیانوی جیوے 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 میرا لدھیانوی. فراخ ضرب حکمت مدید ہے امام انقلاب کا مرید ہے وہ حق نواز ہے مگر جدید ہے وہ جانشین ہے دری شہید ہے. امن کا سفیر حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے سنیوں کا مان. جیوے 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 میرا لدھیانوی جیوے 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 میرا لدھیانوی. ڈٹا ہے نظریات حق نواز پر نہ آنچ آنے دے کبھی جو کاز پر جو سر پکب کھڑا ہے ہر محاذ پر ہے آفرین ایسے امتیاز پر. امن کا سفیر حق کا ترجمان میرا لدھیانوی ہے سنیوں کا مان. جیوے 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 میرا لدھیانوی جیوے 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 میرا. جسے نواب زمانہ کہا جاتا ہے آئیے اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دوں. جسے سفیر امن کہا جاتا ہے آئیے اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دوں. جسے قائد ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے آئیے اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دوں. جو ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں پہ راج کرتے ہیں. آئیے جماعت کے اپنے سرپرست کے اعلیٰ کو حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکات و مالیہ کو خطاب کی دعوت دوں. یہ کہہ کر کے کہ کراچی سے جنازہ اٹھتا ہے جنازے کو کندھا دینے والوں میں سے ایک نیا سفید سوٹ پہنے ہوئے ایک بزرگ بھی نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے. جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینے کے لیے سفید سوٹ پہن کے کیوں آئے ہو. آئیے اس جماعت کے قائد کو خطاب کی دعوت دوں. جوان بیٹے کا میت اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفید سوٹ پہنا ہوا وہ پورا باپ کہتا ہے کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج ایک شہید پھر باپ کا بیٹا کہتا ہے. آئیے اپنے قائد کو خطاب کی دعوت دوں. آئیے میرے مرشد کی زیارت کیجئے. آئیے میرے قائد کی زیارت کیجئے. میرے رہبر کی زیارت کیجئے کیونکہ سٹیج پر موجود ہیں جس پر بیٹھنے والے قبر کی پاتال میں اتر چکے ہیں. یہ بھی الطاف بن حاس کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے. سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. تو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے فرش پہ مدنی کے تو مشیر صحابہ ہیں. اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت جھگڑو اپنا تو مقدر ہے کہ میرے پیر صحابہ ہیں. ہاتھ اٹھا کے اللہ ملا کے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عزت صحابہ شہدائے ناموس صحابہ اسیران ناموس صحابہ نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ سرپرست اعلیٰ سنت والجماعت حضرت العلامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی. ساری زندگی ساری جانوی ساری زندگی ساری جانوی.
لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العلي العظيم سامنے والے میری توجہ سنیں سامنے لگے ہوئی رکاوٹیں جو ہے نا بانس لگے ہوئے ہیں ان کے قریب قریب جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں پیچھے والے اپنی جگہ پر رہیں ایک ایک کر کے جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہے ایک سیکنڈ گزرنے سے پہلے جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے اور جو بول رہا ہے وہ خاموش ہو جائے شکریہ معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ میں فاصلے ختم ہوئے تھے میں نے اس نسبت سے آج کی رات اپنے اور آپ کے درمیان کے فاصلے ختم کر دی آرام سے بیٹھ تو کیا ہوگا
صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، قابل شد احترام عمائدین علاقہ، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے جماعتوں کے ذمہ داران اور کارکنان، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے والے، مشکل ترین حالات میں مشکل ترین راستوں کو عبور کرنے والے، آئے دن امتحانوں، آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے، اپنے قائدین کارکنان کے بڑی تعداد میں جنازے اٹھانے والے، 6 اکتوبر 2003 کو رشید آباد کے وسیع ترین گراؤنڈ میں اپنے ذمہ داروں کارکنوں کے پڑے ہوئے 45 جنازے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے، ان کی زیارت کرنے والے، اور 120 تڑپتے ہوئے لاشیں، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھنے والے، مدینہ الاولیاء ملتان کی درسی سے تعلق رکھنے والے، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ ایمانداری سے اب میں تقریر نہ بھی کروں، میرے لیے اتنا کافی ہے، میں نے آپ کو دیکھ لیا ایک عرصے کے بعد، اس دشمن نے بھی دیکھ لیا جس نے رشید آباد میں بم دھماکہ کر کے مجھے راستے سے ہٹانا چاہا تھا، اور اتنی لاشیں گرائی تھی، ملتان کے نوجوانوں بزرگوں نے ان کو پیغام دے دیا ہے، عرصہ ضرور گزرا ہے مگر آج بھی صحابہ کہتے ہوئے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگ جناب ایوب مغل صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی بزرگ جماعت اسلامی کے رہنما جناب آصف صاحب، اور یہاں اہل حدیث دیوبندی بریلوی مکاتب فکر کے ذمہ داران دائیں طرف بائیں طرف جتنی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں،
ایمانداری سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. میں اپنی جماعت کے ذمہ داران جناب رفیق صاحب، محمد فیاض صاحب، عبدالشکور برادران اور یہاں کی جماعت کی ٹیم کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش بھی دیتا ہوں. اور آپ حضرات کو جو ایک خون کا دریا ایک عرصہ کے بعد عبور کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، جہاں آپ کی عظمتوں کو، محبتوں کو، جذبوں کو، ولولوں کو سراہتا ہوں، وہیں پر میں آپ کو سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں. انتہائی واجب الاحترام، مجھے وقت کا بھی لحاظ رہے گا. میں ملتان کی انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے میری جماعت کے ذمہ داران کو آج یہاں پر معراج مصطفیٰ کے مقدس و مطہر عنوان پہ پروگرام کرنے کی اجازت دی ہے. میں آخر میں چل کر یہاں شروع میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، آخر میں کچھ باتیں پھر میں ان سے بھی کروں گا. وقت کم ہوگا، مجھے جہاں وقت کا لحاظ ہوگا میں نے عنوان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. مجھے بھائی رفیق صاحب نے کہا کہ عنوان معراج مصطفیٰ ہے، میں اس عنوان کو بھی سامنے رکھوں گا، میں ملکی حالات کو بھی سامنے رکھوں گا، اور میں شروع میں آپ سے یوں بھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے اگر اس ملک کی عدالتوں کا نااہل ہونے والا یوسف رضا گیلانی آج سینٹ کا ممبر بن سکتا ہے تو نوجوانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا فیصلہ بھی آنے والا ہے. ہو سکتا ہے تو ہمیں جس نے قدم قرار دیا تھا وہ ملک میں نہیں ہے، وہ ملک میں موجود نہیں ہے، اور گورنمنٹ اس آرڈیننس کی توثیق کے لیے سپریم کورٹ میں گئی تھی، وہ اپیل سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم عدالت کے فیصلے کے بعد آزاد ہو چکے ہیں. اور میں یوں بھی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کیوں کروایا گیا تھا، فرش سے اٹھا کر عرش کے اوپر کیوں بلایا گیا تھا، جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں وہیں پر جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے. آپ کی توجہ میری طرف رہے، ذرا آپ کی توجہ رہے میری طرف. توجہ ہے، توجہ ہے آپ کی، بس آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، وقت کم ہے.
میں نے جلدی جلدی میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کی توجہ رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ شاعر، مجنون، دیوانہ، الیاذ باللہ، پاگل، جو زبان میں آیا کہہ دیا، بچوں کو پیچھے لگایا، تالیاں بجائیں اور پتھروں کی بارش، زبان سے بیہودہ قسم کے الفاظ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں فیصل آباد کی جیل میں تھا جب میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی تھی۔ مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ ملتان کے نوجوانوں، دکھ تکلیفیں تمہیں بھی آئی ہیں، مگر جو دکھ تکلیفیں اللہ کے نبی نے اٹھائی ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے وہ الفاظ پڑھے تھے، آپ کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ حالات کو دیکھ کر کے گھبرائیے مت، کیا ہو گیا؟ نبی کے ساتھ ہوا تھا تو میں اور آپ کس حیثیت میں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے پڑھا یہ تھا کہ جب طائف میں تشریف لے گئے، ایک ظالم بدبخت اس نے دائیں بازو پکڑا اور دوسرے بے شرم و بے حیا اور بڑے شقی الطلب نے نبی کا بایاں بازو پکڑا، اور ایک کمینہ بے غیرت، بے شرم و بے حیا پیچھے سے کھڑا ہوا۔ جب اللہ کے نبی کو یوں کھڑا کر دیا گیا، اس نے دونوں ہاتھ نبی کے کندھوں کے اوپر رکھے اور اس کے بعد کمر کے اوپر رکھ کر کے نبی کو اس انداز میں ٹھپکر ماری کہ اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر گر گئے۔ جہاں واقعات ہو جائے لوگ کہتے ہیں بڑے بے حیا۔ آپ کا جلسہ تھا، بم دھماکہ ہو گیا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں مسجد میں دھماکہ ہو جائے، کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یارو میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا نبی کائنات میں خوبصورت بولنے والا، کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق رکھنے والا، اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پڑھتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں ایمانداری سے، کتنے ظالم ہوں گے۔ پیغمبر کی پیشانی زمین کے اوپر لگی، زخم ہوا، نبوت والی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے، ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ اللہم اہدی قوما فإنہم لا یعلمون۔ اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا کر دے تاکہ یہ مجھے جاننے والے بن جائیں۔ میں ابھی یہاں پر آیا، یہاں سے کل پرسوں چند نوجوان میرے پاس کمالیہ میں تشریف لے گئے میرا انٹرویو کرنے کے لیے۔ 1.5-2 گھنٹے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، واپس آ گئے۔ ان کا ایک ساتھی مجھے آج یہاں پہنچنے پر ملا، مجھے مل کر کے کہتا ہے، مولانا صاحب ماشاءاللہ جو ساتھی گئے تھے بہت سارے اشکالات لے کر کے گئے تھے، آپ نے کمال گفتگو کر دی، وہ اتنے ہی آپ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ میں نے کہا میرا جملہ سنو،
یہ میری بات نہیں ہے، مورخ اسلام حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اس کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیا فرماتے تھے؟ اب ریاست صاحب آئیے یوں مغل صاحب میرے ذمہ داران کیا فرماتے تھے؟ جس نے ہمیں دور سے دیکھا، سن رہے ہو میرا جملہ؟ جس نے ہمیں دور سے دیکھا اس کے نزدیک ہم سے بدتر کوئی نہیں ہے، یہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا جملہ ہے۔ اور جس نے یوں ہمیں قریب سے دیکھا، قریب بیٹھ کر کے دیکھا اور سنا، اس کے نزدیک ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، ساڈی جند بھی، ساڈی جان بھی، ایک بہادر آدمی۔ اس نبی کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اسے مروڑا گیا، نماز کی حالت میں کمر پہ گندی اوکری لا کر کے رکھی گئی، پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، صحابہ کرام پیغمبر پہ ایمان لانے والے، کوئی آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، کوئی گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے، کسی کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی کے اوپر جہاں یہ غم آئے، کہیں پر یہ غم آیا پیغمبر کی اہلیہ محترمہ کی وفات ہو گئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمانوں کی ماں ہے، جو سب سے پہلے عورتوں میں نبی پہ ایمان لانے والی ہے، جس نے اس وقت جب لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے دروازے پیغمبر کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ بھی مت سوچا کرو مکے کے لوگوں نے نبی کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، یارو تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں اس کو تعجب سے نہ دیکھا کرو، دروازے نبی کے لیے بھی بند ہوئے تھے، جب لوگوں نے دروازے بند کیے تھے تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دروازے حضور کے لیے کھول دیے تھے۔ ان کی وفات ہوئی، پیغمبر کے چچا حضرت علی اور مرتضیٰ کے والد گرامی قدر مولانا عثمانی صاحب نے وضاحت کر دی، میں نے وضاحت میں پڑھنا نہیں ہے، پیغمبر سے محبت کرتے تھے، محبت کی وجہ سے یہ آخر میں ساری باتیں کی تھی، ان کی بھی وفات ہو گئی، پیغمبر کے ہر وقت درد میں شدید ہوا کرتے تھے، یہ بھی غم آیا، وہ بھی غم آیا، یہ مار پڑ رہی تھی۔ ان حالات میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموں کی حالت میں تھے، گھر میں جاتے کبھی چچا یاد آتا، کبھی اہلیہ یاد آتی، اور قریش مکہ کے مظالم سامنے آتے، بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے پریشانیاں آیا کرتی تھی، پریشان ہو گئے۔ میں نے آج سفر کیا، میرے ذہن میں تھا کسی چھوٹی سی مسجد میں پروگرام ہوگا، میرے ذہن میں تھا اگر کوئی کھلی جگہ بھی ہوگی، چند لوگ آئے ہوئے ہوں گے، انہوں نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میں نے ایمانداری سے اس حال میں آ کر کے جب آپ کو دیکھا تو میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، میری ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ،
ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، کئیوں کے تانے، اپنے بھگانوں کے تانے بھی سہا کرتے تھے۔ ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دیوبندی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، بریلوی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، اہل حدیث بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گئے۔ جہاں میں کہتا ہوں با صحابہ، با صحابہ، وہیں پر جہاں صحابہ واہ ہے، صحابہ کو واہ کرنے کی جس نے بنیاد رکھی، حق نواز تیری عظمت کو لاکھوں کروں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، یہ لشکر کس کا، یہ لشکر کس کا، دیوانے کس کے، پروانے کس کے؟ جس نے صحابہ کی بنیاد رکھی۔ ابھی فروری کا مہینہ گزر کر کے گیا، 22 فروری 1990 کو شہید ہونے والا 31 سال گزرنے کے بعد بھی آج ملتان کے یہ درہ دیوار ہزاروں نوجوان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا، تیری آواز میری آواز ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے پھر عنوان دیا یہ دکھ آئی جملہ پھر میری باتیں ذرا جا رہی ہیں ادھر ادھر کو، میری طرف توجہ کیجئے۔ یہ ملتان کی سرزمین جسے مدینہ الاولیاء حضرت بہاءالحق زکریا رحمت اللہ تعالیٰ نے شاہ ذکر عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے استاد حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے ایوب مغل صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے طالب علمی کے دور میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ دیکھا امام اہل سنت مولانا حامد سعید قاسم صاحب ملتان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے، انوار العلوم کے قریب ہی جامعہ قاسم العلوم جہاں میں نے گھٹنے ٹیک کر کے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث کا سبق پڑھا تھا، آج میں اس دھرتی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے پڑھا بھی یہی سے ہے، میں سنا بھی یہی رہا، جو میں نے پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے میں وہی سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ سنتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا حضرت بہاءالحق زکریا رحمت اللہ، کہہ رہا ہوں شاہ رکن عالم کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، قدموں میں بیٹھے، انہوں نے نظر ڈالی، آنے والوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یارو ہمارے بزرگ اکابرین کے پاس چند برہموں کے لیے جو لوگ آئے ان کے اندر تبدیلی آ گئی، چہرے بدل گئے،
جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری، انہیں تبدیلی آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر جس کے قدموں میں جناب صدیق اکبر سے لے کر جناب وحشی تک جو آیا وہ بھی ملتان کا تھا، تنظیم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا، نعت خوان و شاعروں خان محمد کمتر اس نے یہ شعر پڑھا تھا، تیرے آندے گئے نیڑے باندھے، تم اپنے انداز میں پڑھتے ہو۔ کمتر نے اس دور میں اپنے انداز میں کہا تھا جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیند آ گیا۔ تم ہم سے مل کر کے خوش ہو جاتے ہو۔ میں آ رہا تھا، کئی نوجوانوں نے کہا بابا جی ماشاءاللہ، میں نے کہا ماشاءاللہ ہے، آپ کو کیوں فکر پڑ گیا ہے؟ سفید بالوں کو مت دیکھا کرو، صحابہ کرام کی عزت ناموس کا کرم حق نواز میں ہمارے اندر وہ باقی رہے، جب تک زندہ رہیں گے یہ کرم باقی رہے گا۔ ساڑی جن بھی ساڑی جان بھی میرے قائد قدم بڑھاؤ، میرے قائد قدم بڑھاؤ، میرے مرشد قدم بڑھاؤ۔ جس سے ہے جوڑی اسلام کی بقا، اس لیے کہتے ہیں وہ صحابہ، اس لیے کہتے ہیں وہ صحابہ۔ میں پھر عنوان پہ آ رہا غموں کی حالت کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، راتیں لمبی ہوتی تھی ابھی پچھلے دنوں، اب چھوٹی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کوئی رات نہیں جس کی صبح نہ ہوتی ہو، رات کو اندھیرا ہوا کرتا ہے، صبح کو سویرا ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کے سپاہیوں، بہت سارا اندھیرا تم نے دیکھ لیا، تمہاری سویرا ہونے والی ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ میں آتا ہوں اسی دیکھے ہمارے تھے نا، ہم بھی دونوں میں ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل لبیک یا چلے، فرمایا میرا محبوب نبی غمزدہ ہے، یہاں یوں مغل صاحب آئیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دے دیں گے، بھائی حسن صاحب دیگر ہمارے حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میں بغیر نام لیے بول رہا ہوں، آئیں گے غمزدہ آدمی کے پاس، سر پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں۔ دار والا کیا کہتا ہے؟ تمہارے آنے سے میرا غم ہلکا ہو گیا۔ یارو غمزدہ نبی ہے، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے، نہ اس سے کوئی بڑا ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے، نہ کوئی اس سے غمزدہ وہ ہے، اس کا غم کون ہلکا کرے؟ رب نے جبریل سے کہا، جبریل آسمانوں سے اتر کر کے زمین پہ چلا جا۔ کس لیے جانا ہے؟ فرمایا میرا محبوب غمزدہ ہے، ذرا اس کو اتار کر کے عرش کے اوپر میں اسے دیکھوں گا، جو ہے میں اسے دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا۔ سبحان اللہ، او سبحان اللہ، مجھے آواز سے ہر طرف سے یعنی منظر کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو دیکھا، دنوں کے بعد دیکھا، مجھے مزہ آ گیا۔ ہم نے جب نبی کو دیکھا ہوگا، مزے کا حالت کیا ہوگا؟
نبی نے جب رب کو دیکھا ہوگا اس مزے کا عالم کیا ہوگا. میں پھر جملہ کہوں یارو نبی چلے جبریل کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلا. ابھی میں نے آپ سے کہا نا قریب آ جاؤ، کہا نا میں نے، آپ وہاں سے اٹھے یہاں آ گئے، آگے جگہ نہیں تھی ورنہ میں آپ کو اور بھی قریب کرتا. رب نے نبی سے کہا ثم دنا، میرے محبوب ذرا میرے قریب آ جاؤ. نبی کا غم ہلکا کرنا تھا نا. ہو گئے قریب، جب ہو گئے تو آگے قرآن کہتا ہے فتدلا. پھر کہا ذرا محبوب اور بھی قریب ہو جائے، اور بھی قریب ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے کان قاب قوسین. یوں ہو گئے جیسے دو کمانے آپس میں ملتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. کان قاب قوسین، جیسے دو کمانے آپس میں مل جائیں. خدا مصطفیٰ یوں ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر عقیدہ بھی یاد رکھنا، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے. یہ گیا ہے، اس نے بلایا ہے، اس نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے. یہ اسے لینے کے لیے گیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کان قاب قوسین. یوں ہو گئے، یوں ہو گئے. ہم جو ہلکا کرنا تھا راستے میں کیا کیا؟ راستے میں اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دیا. مجھے وہاں سے کہو جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر کوئی بدبخت بیت المقدس پہ قبضہ جاری نہیں رکھ سکے گا. اس کو آزاد کرانے کے لیے خطاب کے بیٹے عمر کا کردار تمہیں ادا کرتا ہے. وہ تو چلا گیا تھا، ایک غلام کو ساتھ لے کر کے چلا گیا تھا. جسم پہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو ٹنکے لگے ہوئے تھے، اور جب وہاں پہنچے غلام سواری پہ سوار تھا. امیر المومنین سواری کی مہار پکڑ کے پہنچ رہا تھا. بڑے بڑے پادریوں نے، بڑے بڑے یہودیوں نے، بڑے بڑے نصرانیوں نے خطاب کے بیٹے کو اس حالت میں جب دیکھا، آپ نے علماء سے سنا، حدیث میں پڑھا ہوگا، انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں اوپر سے نیچے پھینک دی تھیں. بات نہیں ہوئی، ابھی مذاکرات بھی نہیں ہوئے، ابھی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. بس عمر بن کے گیا تھا، عمر اللہ کا بن گیا تھا. اللہ نے کہا ہوگا من کان للہ کان اللہ لہو. جو میرا بن جایا کرتا ہے پھر میں اس کا بن جایا کرتا ہوں. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. اس نبی کا غم ہلکا کرنے کے لیے وقت نہیں مجھے، لہذا وقت کا بھی میں آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کے آپ کے جذبے اور بھی مضبوط ہو جائیں. کس لیے کر رہا ہوں؟ نبی غم زدہ تھا. میں نے کہا مار نبی کو اتنی پڑی تھی، بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا. بات اس نبی کی ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم جو حضرات صحابہ کرام کو حضرت کو سلام کرتے ہیں وہ اس نبی کے قدموں میں آئے ہیں، اس کی وجہ سے سلام کرتے ہیں. تو نہیں آیا ہم اس کو مانتے.
تو قدموں میں آ گیا جڑے آندے گئے بس راستے میں بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں کو کہا نعرے بنا کر سبے بنا کر کے کھڑے ہو دو میں کہا اللہ کہو ذرا ہم نے کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی میں پہنچ گئے وہاں جب پہنچے تو دیکھا جناب آدم بھی موجود ہیں جناب نوح بھی موجود ہیں زکریا شعیب شیش بھی موجود ہیں جناب ابراہیم و اسماعیل یعقوب و یوسف کلیم اللہ روح اللہ سارے نبی موجود ہیں حضور نے جب دیکھا یہ سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایمانداری سے غم نبی کا اور بھی ہلکا ہو گیا یہ روز کا ہمارا تجربہ میں نے ابھی لفظ ہوتا تھا میں تھکا ہوا سفر میں آیا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میری تھکاوٹ نبی نے جب نبیوں کو دیکھا ہوگا باقی تو میرے کارکن ہیں ذمہ دار ہیں یہ تو میرے اپنے ہیں یہ بھی صحابہ کے سپاہی بن کر کے آ گئے میری تھکاوٹ بھی اتر گئی اور ایمانداری سے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں مجھے پتا ہے یہ یوتھ کو ہم نے جب بھی دعوت دی ہے یہ سال کے بعد چل کر کے آئے بہت شکریہ کا جو غلام ہے جو غلام ہے معراج اور نبیوں کو بھی ہوئی مگر ہر نبی کی معراج زمین کے اوپر ہمارے نبی کی معراج آسمانوں کے اوپر حکمتیں بے شمار ہیں صرف ایک ہی جملہ باقی نبی زمین پہ آئے تھے زمین سے اٹھ کر کے چلے گئے ہمارا نبی زمین والوں کے لیے نہیں وہ آسمان والوں کے لیے نبی بن کے آیا تھا اس لیے اس کو سفر سے فرش کے اوپر پر آ کر کے بتایا گیا یہ زمین والوں کا بھی نبی ہے آسمان والوں کا بھی نبی ہے میرے بھائی اب میں آ رہا ہوں ذرا آپ کے عنوان آپ کی توجہ رہے مجھے پتہ ہے اسی میں آپ اگر آپ سے زیادہ مشکل مجھے آ رہا شور میرا لگ رہا ہے آپ کو بیٹھنے کی وجہ سے یقیناً موسم کی وجہ سے اوپر سے یہ روشنیوں کی وجہ سے روشنی بڑھ رہی ہے اگر میرے اوپر روشنی بھی ہے ہوا بھی نہیں ہے اور میں زور بھی اپنا لگا رہا ہوں تھوڑا سا انداز بناؤں میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس مہینے میں آنے والی رات اسے معراج کی رات کہا جاتا ہے اور ایک سفر کے مہینے میں رات آتی ہے جسے ہجرت کی رات کہا جاتا ہے توجہ ہے لگتا ہے گرمی بہت ہو گئی بس میرے جملے پہ میں جلدی میں اختتام کی طرف جلدی میں ایک ہجرت والی رات ہے ایک معراج والی رات ہے جب معراج والی رات آئی تھی تو رب کے حکم سے جبریل آئے تھے پیغمبر سوئے ہوئے تھے کہا جا کر کے نبی سے کہا تھا علی کو بستر پہ سلا دو صدیق سویا ہوا ہے اس کے گھر میں جا کر کے اس کو جگا دو میرا جملہ پھر سننا معراج والی رات کا رفیق سفر جبریل سدرہ پہ جا کر رک گیا حضور نے فرمایا جبریل آگے چل جواب آیا شیخ سعدی نے کہا اگر یک سرے پر سرے موئے پر سر پرم فروغ تجلہ بسوزر پرم آگے قدم رکھوں گا
تجلیانوں تو عنوانات اس قدر ہیں میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل یہ کہہ کر کے رک گیا تھا، ملتان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بڑا انداز بنا کر کے فرمایا تھا کہ اگر معراج والی رات میں عطا اللہ نبی کے ساتھ ہوتا، میں نے سدرہ پہ رکنا نہیں تھا، میں نے آگے بڑھنا تھا، اور یہ کہہ کر کے بڑھ جاتا کہ پروانے کا کام شمع پہ جلنا ہوا کرتا ہے، پروانہ جل جایا کرتا ہے، مگر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ کہا تھا، صدیق اکبر کو جگا لیا، بس آگے سفر جو ہے وہ چل رہے ہیں، ایک نبی ہے دوسرا کون ہے؟ نبی بولتے جائیں، یہ بھی سارے کون تھا نبی کے ساتھ؟ اور ان کی آواز سے بزرگ بھی بول پڑے ذرا، صدیق کی عظمت کو سلام اور محبت کا ذکر کون تھا؟ نبی کے ساتھ کون تھا؟ یارو گھر سے نعرہ تکبیر، نبی اور صدیق دونوں گھر سے نکلے، دونوں دوستوں نے ہاتھوں میں ہاتھ، جنگوی تیری عظمت کو، جنگوی تیری عظمت کو، تیری عظمت کو، حیدری تیری عظمت کو، حیدری تیری عظمت کو، حیدر طارق تیری عظمت کو، جنگوی تیری عظمت کو، صحابہ کرام کے منکر پہ صحابہ اس طرح کرام کے کے بزرگ، اس طرح کے بزرگ جب تک باقی ہیں، بھول جاؤ صحابہ کے نام لینے والوں کو کوئی مٹا دے گا۔ آپ کو مزہ آئے گا ذرا میری طرف دیکھنا، صدیق اور نبی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے جب جا رہے تھے تو رب نے صدیق سے کہہ دیا ہوگا، صدیق نبی کے ساتھ چل، نبی کے ساتھ چل، پھر کہا ہوگا صدیق نبی کے ساتھ چل، اور دشمن صدیق کو کہا ہوگا ان دونوں کو دیکھ کر کے تو چل۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، اسے کہا چل، اسے کہا چل، وہ چلتا 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 کہاں تک چلا گیا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کذالک ابعث یوم القیامہ، بل قیامت کا دن آئے گا، دائیں ابو بکر ہوئے گا، ہمارے عمر کو پھر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، وہ چلتے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا چل چل چل، دشمن کو کہا جائے گا چل چل چل، وہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، آج ان کا سپاہی، ان کے تخت کا چوکیدار چل رہا ہے، واہ صحابہ واہ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں تم بابا کرتے رہو، انہیں کہا تم جلتے رہو، تم جلتے رہو، چلنے والے کا کام چلنا ہی ہوتا ہے، چلنے والے کا کام چلنا ہی ہوتا ہے، ہم نے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ آخر میں اپنے چند میں جملے، باہر یہاں اداروں کے لوگ ہوں گے، کوئی انتظامیہ کے افسران ہوں گے، آپ بھی سنیں، میں ان سے اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں۔ میری گفتگو زیادہ ان کے لیے ہے، میں نے شروع میں شکریہ ادا کیا، آپ نے مجھے میری جماعت کے ذمہ داروں کو اجازت دی، میں نے کسی کے خلاف کوئی جملہ بولا ہے، میں نے کسی کو برا برا کہا ہے، میں نے کوئی غلط الفاظ کہے ہیں، میں نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی
گفتگو کی ہے، میں اخلاق سے گری گفتگو کروں بھی کیوں؟ میرے پاس تو حق نواز کے دیے ہوئے دلائل ہیں جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ میرا دشمن اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، میرے دلائل کو کوئی کمزور کر سکتا جنگلی تیری عظمت کو، جنگلی تیری عظمت کو۔ ایک منٹ، ذرا ایک منٹ، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ملک دشمنی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے آج تک ریاست کے خلاف میری جماعت کے مولانا حق نواز سے لے کر میرے تک کسی نے ایک جملہ ریاست پاکستان کے خلاف کہا ہو تم لا کر کے مجھے پیش کرو، ملتان کے گھنٹہ گھر کے اوپر مجھے الٹا لٹکا کر کے گولی سے میری جماعت کے ذمہ داروں نے ایک جگہ پر ایک جنازہ، دو اکٹھے جنازے، باپ بیٹے کا جنازہ، چار حقیقی بھائیوں کے جنازے ایک وقت میں اٹھائے۔ ریاست کے خلاف ہم نے جملہ پھر بھی کوئی نہیں کہا۔ پاکستان کے پرچم کو ہم نے کبھی نہ نظر آتش کیا، نہ ہم نے اس کو پاؤں کے نیچے روزانہ اس کی آگے توہین کیا۔ اس ملک میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، اس ملک میں پرچم کو نظر آتش کیا گیا، پاؤں کے نیچے روزہ گیا، وہ دم دناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آج ملتان میں کیوں نہیں ہیں؟ مجھے بھی پتا نہیں ہے، میں رابطہ نہیں میرا ہو سکتا، میں سمجھ کرتا ہوں، میں پوچھوں گا ضرور۔ پاکستان مرد آباد کہنے والا، نظر پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کرنے والا، اگر پاکستان میں دندناتا ہوا پھرتا ہے، اداروں کے ذمہ داروں تمہیں یاد ہونا چاہیے کراچی میں ہم نے تمہیں سلام کرنے کے لیے بھی تمہیں یاد نہیں؟ ملتان نشاط کالونی میں 9 جنازے اکٹھے میں نے پڑھائے تھے، کسی کو ایک پتھر نہیں لگا تھا۔ راولپنڈی راجہ بازار میں مولانا صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ لے، لگی ہوئی آگ کو ہم نے کس انداز میں بجھایا تھا، وہ ہمارا کردار تھا۔ دشمن اصحاب رسول نے آگ لگائی تھی اور صحابہ کے سپاہیوں نے جا کر کے جلدی آگ کو بجھایا تھا۔ پھر بھی ہمیں کہتے ہو یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ میں یاد کروانا چاہتا ہوں، میں ملتان میں کھڑا ہوں، مجھے وہ 6 اکتوبر کی تاریخ یاد ہے، مجھے بھولتی نہیں ہے، مگر میں عقیدے کی بات بھی بتاؤں۔ میں اس دن جب یہاں جلسے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، میرے بیٹے بھی تھے، میرے بھتیجے بھی تھے، میرے بھانجے بھی تھے، میری فیملی پوری میرے ساتھ آ رہی تھی، اور میری والدہ نے نکلتے ہوئے ہمیں کہا سارے ہی کیوں جا رہے ہو، روز واقعات ہوتے ہیں، تو سب نے بول کر کے کہہ دیا اگر وقت آ گیا ہے تو اماں جی ہمیں گھر میں بھی موت آ سکتی ہے۔ واقع ہوا،
لاشیں بڑی تھیں. 2-3 دن میں یہی رہا تھا حضرات کے علاقے میں. جب واپس گئے تو میری والدہ نے ہمیں کہا تم میں سے کسی کو بھی موت نہیں چاہیے. اس لیے گئے تھے ساتھ ہی واپس آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. میرا عقیدہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میں خانے میں بھی چلا جاؤں گا، موت وہاں بھی آئے گی، اور جب تک نہیں آئے گی تم الٹے لٹکے رہو، کوئی میرا بال بھی کار نہیں کر سکتا. میں پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں. 45 لاشیں تھیں، 120 زخمی تھے. کیپٹن کا نام غالباً ابراہیم تھا. جب ہم نے انتظامیہ کے لوگوں، اداروں کے ذمہ داروں، تمہیں یاد کروا رہا ہوں. اس لیے یاد کروا رہا ہوں ہمیں اس ملک سے محبت ہے. ہمارا راستہ مت روکو. راستہ روکو تو اس ملک کے دشمن ہیں جو اس ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو انڈیا، ایران، افغانستان، امریکہ کا ایجنٹ بن کر کے ملک کے امن کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. راستہ ان کا روکو. میں نے تو ان کی سازشوں کو کل بھی ناکام کیا، آج بھی ناکام کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی سازشوں کو ناکام کرتا ہوں. یہاں اتنا بڑا ہماری جماعت کا وہ تاریخی واقعہ تھا. میں آج بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں، یہاں کسی ایک بندے کو تھپڑ لگا ہو، ایک تھپڑ، ایک پتھر لگا ہو. جو محمد صاحب کو تھے انہیں پتا ہے، عام میں سے پتہ نہیں کوئی تھا یا نہیں تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا حادثہ، اتنے جنازے، اتنے زخمی ہم نے کنٹرول کیسے کیا؟ مجھے اس کیپٹن نے اور یہاں کے اس وقت کے SSP نے کہا تھا، مولانا صاحب تمہارا یہ انداز ساری زندگی تمہیں یاد رہے گا. تو میں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا تمہارے اوپر احسان نہیں ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے خلاف ہم کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہ محرم الحرام ہو یا اس وقت بھی ملک کے کئی شہروں میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، دیگر صحابہ کرام پہ جو تبرہ بازی ہو رہی ہے. حکمرانوں، غفلت کی نیند تم نے کب تک سونا ہے؟ کب بیدار ہو کے تم؟ اور میں کب تک اس قوم کی منتیں کرتا رہوں؟ منتیں کر کے اب ہمارے بھی سال کے پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ نوجوان میرے ہاتھ سے نکل نہ جائیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں 80-90 کی دہائی دوبارہ نہ آ جائے. اگر حالات ایسے ہو گئے، ایمانداری سے نہ میں کنٹرول کر سکوں گا، مولانا صاحبان کنٹرول کر سکیں گے. اس لیے میرا مطالبہ ہے مقدسات کی گستاخی کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کوئی نجائز بات ہے؟ وہ گستاخی کرنے والا ہے، صحابہ اکرام کی ہو، اہل بیت اطہار کی ہو. میں ان سے بھی کہتا ہوں، تم کہو اہل بیت کی گستاخ کی سزا. تم 10 سال کہو، میں 20 سال کہوں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت کے گستاخ کی سزا شیعہ کہے 10 سال ہونی چاہیے، میں کہوں گا 20 سال ہونی چاہیے. تم کہو 20 سال ہونی چاہیے، میں کہوں گا 40 سال ہونی چاہیے. تم کہو عمر قید ہونی چاہیے، میں کہوں گا سزائے موت ہونی چاہیے. یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ظلم کرنا نہیں ہے. مجھے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ تم بھی یہ کہو
جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہوگی۔ قانون بننا چاہیے۔ آپ حضرات نے ذمہ داروں ہمارے بڑوں سے وعدہ کیا تھا، یاد کروا رہے ہیں، بد اعتمادی ابھی بھی نہیں کر رہے۔ مجھے پتا ہے آپ کتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے اوپر کتنی لٹکی ہوئی تلواریں ہیں، مگر میں نے یوں کہنا ہے، صدیق اکبر سے جب کہا گیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مالی زکوٰۃ جو ہے ان کی تعداد بڑی ہے، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور میری ٹانگ کو جانور آ کر کے چیر جائیں، کاٹ جائیں، میں صدیق اکبر پھر بھی منکرین زکوٰۃ سے اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ ہونا چاہیے۔ بس اب میں اس مطالبے کے ساتھ یہ میں نے شروع میں نفل کہہ دیا، یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر بن گئے۔ ارے ملتان کا ہے، میں تمہیں مبارکباد دے دیتا ہوں۔ ملتان کا ہے، ہم ملتان میں ہیں، جیت میں کوئی بات نہیں ہے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، جیت گیا مگر اس کی جیت سے مجھے حوصلہ ملا۔ کتنے سالوں سے راحت تھا، کتنے سالوں سے عدالتوں میں پھر رہا تھا، اس کے بیٹے کہاں سے کہاں تک پھرے، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ اگر اتنے حالات کا اس نے مقابلہ کر کے آج وہ سینٹ کا ممبر بن گیا ہے، صحابہ کے سپاہیوں، صحابہ کی محبت میں دکھ تکلیفیں پریشانییں مصیبتیں برداشت کر جاؤ، وہ دن دور نہیں ہے جب کامیابی تمہارے قدموں پر چوم۔ اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران اور تشریف لائے ہوئے مختلف جماعتوں کے ذمہ داران کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی حفاظت